السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البروج اور سورۃ البروج کی ہم نے کل آیت نمبر 2 الحمدللہ مکمل کر لی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ البروج کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ان دونوں میں قسم ہے، اور اب الحمدللہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس لفظ کے ساتھ قسم لی جاتی ہے اس کو مقسم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آیت نمبر 1 میں بھی مقسم بھی تھا، جہاں پر اللہ نے برجوں والے آسمان کی قسم لی تھی، اور آیت نمبر 2 میں قیامت کے دن کی the promised day کی قسم لی گئی تھی، جب اللہ نے فرمایا تھا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۔ اب ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 3 پر فوکس اگر کریں تو سورۃ البروج کی آیت نمبر 3 بھی آپ کو ایک قسم ہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اب آپ کو 2 الفاظ مل رہے ہیں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور قسم مینشن کی ہے، قسم ہے گواہ کی اور اس چیز کی جس کی گواہی دی جائے، 2 چیزوں کی قسم ہے۔ Now you will see the very basic prominent difference between آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 2 میں بھی آپ کو 2 ہی الفاظ ملے تھے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور آپ وہاں پر دیکھ رہی ہیں دونوں الفاظ شروع ہوئے تھے جن کی بگننگ میں حمزہ لام لگا ہوا تھا، جس کے میننگز ہوتے ہیں دی کر کے انگریزی میں، دی بک، دی ڈے، دی ججمنٹ ڈے، آپ شروع میں اس کے دی لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ آیت 3 کو دیکھیں تو یہاں شروع میں دونوں الفاظ کے حمزہ لام نہیں لگا ہوا، یہاں پر آپ کو لفظ کے آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے، شاہدن مشہودن، دونوں میں 2 زیر کی تنوین ہے۔ تو جب الحمدللہ قرآن کا پڑھنے والا اور خاص طور پر قرآن کو سمجھنے والا جب آیات کو اس طرح سے سمجھتا ہے تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے بظاہر بیسک ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ آپ کو مفہوم کی گہرائی میں بہت آگے تک لے جاتے ہیں۔ جب ہم نے کہا تھا الیوم الموعود، مطلب تھا ایک ہی دن کی بات ہے جو قیامت کا دن ہوگا، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی ویریشن نہیں تھی۔ لیکن اب جب آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر تنوین آ گئی ہے، تنوین مطلب 2 زیر آپ کو شاہدن میں اور 2 زیر آپ کو مشہودن میں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے there can be multiple meanings. That's quite understood. آپ یہی ڈفرینس دیکھتے ہیں انگلش میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کے اندر۔ آپ اردو میں پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا اردو گرامر میں، چاہے مجبوری میں ہی پڑھا، اسم معرفہ، اسم نکرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کامن ناؤن ہوتا ہے تو وہاں پر مفہوم براڈ ہوتا ہے، کچھ بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ سیم تھنگ یو ول سی ان دس آیت، اور یہ 2 الفاظ ایسے الفاظ ہیں جن کو کلاسیکل اسکالرز نے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کنٹمپریری اسکالرز نے اس کے اوپر کتنا کام کیا، لیکن اگر آپ عرب کے کلاسیکل اسکالرز کو دیکھیں، ارلی جنریشن اسکالرز کو، جن کی تفاسیر زیادہ تر عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں یا ابھی بھی ان کی تفاسیر عربی زبان میں موجود ہیں، ان کے مطابق یہ 2 الفاظ بہت گہرے الفاظ ہیں فرام اسلامک پرسپیکٹو۔ ان کے مطابق اسلامک تعلیمات کا ایسنس ان 2 الفاظ کے اندر۔ تو اگر آپ صرف سورۃ بروج کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا جو گواہ ہے اس کی بھی قسم، اور جس چیز کی گواہی لی جا رہی ہے اس کی بھی قسم۔ ایک سمپل ترجمہ آپ کے سامنے بنتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کے آپ کو میننگ سمجھ آتے ہیں، اور میں آپ کو ابھی اس میننگز تک لے کر جاتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں شاہد اور مشہود دونوں کا جو ایلیمنٹ آف حروف ہے وہ ایک ہی ہے، شین ہا دال۔
شاہدہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی گواہ کو، وٹنس کو. یہ ایک بالکل سمپل مفہوم ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں شاہدہ کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کہتے ہیں شاہدہ مطلب ہوتا ہے گواہی. ایک اور مطلب ہوتا ہے شاہد کا. شاہدہ کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے شاہدن او حاضرن. شاہد مطلب ظاہر ہے شاہد وہ ہے جو سامنے موجود بھی ہے. آپ گواہ اسی وقت بنیں گی نا جب آپ سامنے موجود ہیں. آپ کسی چیز کی وٹنس اسی وقت ہوں گی جب آپ نے اس کو خود اپنی پریزنس میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک مطلب ہوتا ہے شاہد کا گواہی، جس کو آپ ایویڈنس کہتی ہیں یا وٹنس کہتی ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے شاہد کا حاضرن، جس کو اردو میں آپ حاضر کہتے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں حاضرن، ہا الف ضاد را، the one who is present، وہ جو موجود ہے. تو جو موجود ہوتا ہے اس کو بھی حاضر کہتے ہیں. ایک اور مفہوم آتا ہے عربی زبان میں شاہد کا یا شاہدہ کا. وہ کہتے ہیں شاہد او ناصر. شاہد کا مطلب یہ ہے وہ جو مدد کرنے والا ہے. اب مثال کے طور پر آپ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں جس میں کوئی مشکل میں ہے، تو آپ وٹنس تو ہے ہی ہیں، بٹ آپ کسی انسان کو مشکل میں نکالنے کا سورس بھی تو ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے جو سامنے موجود ہوگا کسی کی پریشانی کے وقت میں، وہی انسان کسی کا ناصر یعنی مددگار بھی ہو سکتا ہے. تو شاہدن آپ کہتی ہیں شاہدن او ناصرن. شاہد کا ایک اور مفہوم آتا ہے کہ وہ مددگار ہوتا ہے. تو اب آپ یہ تین مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اس کے بعد اس کا بیسک مفہوم آپ دیکھتے ہیں جو ہم اکثر و بیشتر عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ ہے گواہ ہونا. گواہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہو. آٹومیٹیکلی گواہ میں یہ امبیڈڈ ہو گیا. گواہ ہی انسان آپ کا مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی پریزنس میں اگر آپ مشکل میں آئیں گی تو وہ آپ کے لیے ایک آسانی کریٹ کر دے گا. اب قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس کا جملہ آتا ہے، اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اب تو اللہ کہہ رہے تم سب بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ. اب یہاں مددگار کے لیے آپ دیکھیں انصار کا لفظ نہیں آیا، وَادْعُوا أَنصَارَكُم نہیں آیا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. تو جب اسکالرز کسی بھی لفظ کا مفہوم بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم حاضر بھی ہے، اس کا مفہوم ناصر بھی ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے. وہ قرآن کی آیات میں جو مفہوم ان کو مل رہا ہوتا ہے، مختلف آیات میں مختلف مفہوم، وہ اسی حساب سے اس کو بتاتے ہیں. اب یہ جو شاہد اور مشہود کا ایک سرکل ہے، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، دائرۃ الشاہد والمشہود، the circle of evidence and the visible. That's a very deep and a very comprehensive concept embedded in these two words according to Islam. دیکھیں مثال کے طور پر پہلے تو شاہد کی ڈیفینیشن سمجھ لیں اور مشہود کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، پھر آپ خود بتائیں گی کہ آپ کے آس پاس شاہد کون ہے اور مشہود کون ہے. شاہد مطلب ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو آپ اس ایکسیڈنٹ کی کیا ہو گئی؟ شاہد، گواہ ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے آپ نے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا؟ مشہود. مشہود مطلب جو کام ہوا ہے، جس پر کوئی گواہ ہے، اس کو مشہود کہتے ہیں. اب تقریباً اگر میں بہت شارٹ اینڈ کرسپ بھی آپ کے سامنے انداز رکھوں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، 18-19 بیسک اینگل دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ آپ ہر اسلام کے اینگل میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ گواہ ہوتی ہیں، کہیں کوئی اور آپ پر گواہ ہوتا ہے. And your life is actually circulating in between these شاہد and مشہود. ہم اس دنیا میں، ہم کل یہ بات کر کے آئے ہیں کہ ہم اس دنیا میں تنہا نہیں ہیں. ہم نے کل اس بات کو کنیکٹ کیا تھا آیت 1 اور 2 سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو آسمان میں برجوں والے فرشتے ہیں وہ کانسٹنٹلی زمین والوں کے اوپر گواہ ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس زمین کے اوپر تنہا نہ سمجھیں. ہم کبھی بھی زمین کے اوپر اگر اپنے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہماری صحبت بالکل تنہائی کی ہے اور ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کانسٹنٹلی یا تو شاہد ہوتا ہے یا مشہود ہوتا ہے. اور اسلام کا پورا دائرہ، جس کو آپ کہتی ہیں اسلام کی شریعت یا مزاج اسلام، یا جس کو آپ کہتی ہیں اسلام کا ڈیکورم، وہ کانسٹنٹلی چیزوں کو یا تو شاہد بنا رہا ہوتا ہے یا مشہود بنا رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، انتم شہداء فی الارض، تم سب اس زمین میں گواہ ہو. کس کے لیے؟ علی الناس، لوگوں کے اوپر. ہم میں سے ہر انسان
باقی انسانوں کے اوپر گواہ ہے. یعنی آپ جتنے لوگوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اب آپ جتنے لوگوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ فزیکل انٹریکشن، اٹس اے ورچوئل انٹریکشن آلسو. پہلے زمانے میں تو لوگوں کا صرف اور صرف جو ایک تعلق بنتا تھا وہ ہوتا تھا جس سے آپ فیس ٹو فیس ملتے ہیں، جن سے آپ کا کبھی زیادہ تعلق ہے، کبھی کم تعلق ہے. لیکن آج کے زمانے میں ہمارے تعلقات ایسے نہیں ہیں. آج کے زمانے میں ہمارے تعلقات ورچوئل بھی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جان پہچان کے لوگ کیا 10 ملین ہوں گے یا چلے 1 ملین ہوں گے، تو بڑے آرام سے میرا خیال ہے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں چلیں اگر 1 ملین نہیں تو 500,000 تو ہیں. 5 لاکھ لوگوں تو آپ جانتی ہوں گی کم سے کم. آپ کے اپنے رشتے، پھر ان کے جاننے والے لوگ جو آپ کو جانتے ہیں، پھر آپ کے سوشل کانٹیکٹس جن کو آپ کہتی ہیں کہ جن سے آپ کا رابطہ سوشل پلیٹ فارمز کے تھرو ہے، شاید آپ نے ان میں سے کبھی کسی سے ملاقات نہیں کی ہے. تو یہ جتنے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہے، قیامت کے دن یا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے یا یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. سو شاہد اور مشہود کا سرکل کانسٹنٹلی انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے. بعض کلاسیکل اسکالرز نے اپنی تفسیر میں اس آیت نمبر 3 کے ریفرنس میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شاہد اور مشہود کی قسم لی ہے، ایکچولی پورے مکی حالات کا خلاصہ ہے. بعض نے کہا یہ پورے اسلامک کانسیپٹ کا خلاصہ ہے. بعض نے کہا یہ پورا اسلام ہے جس کو یہاں مینشن کر دیا گیا. اور بعض اسکالرز لکھتے ہیں یہ خالق اور مخلوق کے تعلق کا خلاصہ ہے، شاہد و مشہود. ایکچولی یہ آیت صرف اور صرف ہمیں الرٹ پر لے جانے کے لیے، کانشیس رکھنے کے لیے. ہمیں یاد رہے کہ ہم ہر وقت یا تو دیکھے جا رہے ہیں یا ہم ہر وقت کسی کے لیے گواہ بن رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹنگ ان اے وے کہ اگر آپ سورہ ہود پڑھتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور یہ حاضر ہونے والا یا حاضر کیا جانے والا شاہد دن ہے. اب یہ ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ کس کے لیے آئے؟ کس کے لیے آئے؟ سوچ کے بتائیں. وہ دن جس کو ایکسپیرینس کیا جائے گا، جس پر کوئی گواہ ہوگا، قیامت کا دن. ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ وہ دن ہے جس کو ایکسپیرینس کیا جائے گا، جو ویزیبل ہوگا، جس کے گواہ ہوں گے. قیامت کے دن کے لیے آپ کو کانسٹنٹلی یہ کانسیپٹ ملتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے قرآن میں جتنی آیتیں آئی ہیں جو بتاتی ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا. آپ پڑھتی ہیں قرآن میں آتا ہے اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. اذا الصحف نشرت، صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. یہ کون سے صحیفے ہیں؟ یہ اللہ کی وحی آسمان سے اترنے والے صحیفے نہیں ہیں. اذا الصحف نشرت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال نامے ویزیبل ہو جائیں گے. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ مکی قرآن میں کہتے ہیں اذا الارض مدت، جب زمین پھیلا دی جائے گی، اسٹریچ کر دی جائے گی. اذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے یا وہ کاٹن کینڈی بنا کر اڑا دیے جائیں گے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب انسیڈنٹ ہیں. کون دیکھے گا ان کو؟ بادل بکھر رہے ہیں، زمین پھیل رہی ہے، پہاڑ بکھر گئے ہیں، سمندر ابل رہے ہیں، زمین جو ہے وہ اپنی ساری ایک فلیٹ سرفیس کو شو کر رہی ہے. یہ سب کو ایکسپیرینس کون کرے گا؟ مخلوقات میں وہ انسان جو اس وقت زندہ ہوں گے. تو انسان شاہد اور یہ سارے قیامت کے الساعہ کے انسیڈنٹ مشہود. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اسکالرس نے یہ وہ انداز ہے قرآن کے پڑھنے کا کہ جس میں آپ کے کانشیس لیول کو اویک کیا جاتا ہے کہ آپ صرف قرآن کو پڑھ کر، صرف اس کا ترجمہ پڑھ کر گزر نہ جائیں، بلکہ آپ کے اندر ایک کانشیسنیس ڈیولپ ہو جائے، آپ اپنی زندگی سے اس آیت کو ریلیٹ کر سکیں. ابھی تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب قیامت کے آثار ہوں گے تو وہ مشہود ہوں گے اور میں ان کے اوپر گواہ ہوں گی. ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم قیامت کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو احادیث کے مفہوم کے مطابق قیامت کے آثار نظر آنے سے پہلے، جو کہ بالکل پرومیننٹ آثار ہوں گے، ان سے پہلے موت دے دے گا. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے اپنے پاس بلا لے، حالت ایمان کی حالت میں موت دے. تو آپ جب یہ قیامت کا ایک منظر ہوگا تو منظر کا ایک ایک انسیڈنٹ از مشہود، اور جو انسان یا مخلوقات اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے وہ شاہد ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات قرآن میں بیان کی ہیں جس میں روز محشر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں الساعہ، جب وہ قائم ہوگی گھڑی،
اس کا مطلب ہے وہ ساری آیتیں مشہود کی کیٹیگری میں. someone will be there to experience them. اگر میں آپ سے مثال کے طور پر اگر اب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ سمندر کا پھٹ جانا قیامت سے پہلے شاہد ہوگا یا مشہود ہوگا؟ مشہود ہوگا. ایک انسیڈنٹ ہوگا جسے کوئی آبزرو کرنے والا ہوگا. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. پھر دوسرا پوائنٹ قرآن میں آتا ہے تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ اسراء میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تسبح لہ السماوات سماوات السبع والارض ومن فیہن، جو کچھ انسان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. اب یہاں پر ایک اینگل سے آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بھی مخلوق تسبیح کرتی ہے تو اس کی تسبیح اس کے ساتھ ایک گواہی دیتی ہے. بالکل جیسے ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ کا کلمہ شاہد ہے اور آپ پر وہ مشہود ہے. کبھی اس طرح سوچا ہم نے کہ ہمارا کلمہ ہم پر شاہد ہے. آپ نے بظاہر الفاظ آپ نے دہرائے ہیں، لیکن اگر آپ اس آیت کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں مخلوقات کے لیے بیان کی ہے کہ مخلوقات تسبیح کرتی ہیں مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی ہے. ہم جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں کیا ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں؟ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا آپ زبان سے قرآن کی ادائیگی کرتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا؟ تو کس بیسس پر آپ کی شفاعت کرے گا؟ بیکاز وہ آپ پر شاہد ہے. قرآن آپ پر شاہد ہے. جب میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں قرآن کے الفاظ شاہد بن جاتے ہیں اور میں مشہود ہو جاتی ہوں. اب قرآن دیکھتا ہے کہ اس نے جو میرے الفاظ ادا کیے ان الفاظ کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ختم کرانا، بہت عام ہے نا ہمارے کلچر میں. اب تھوڑا لوگوں کو اویئرنیس آنا شروع ہوئی تو الحمدللہ لوگوں نے ذرا ختم کے اینگلز کو کٹ ڈاؤن کر دیا. علم آتا ہے تو بہتری آ جاتی ہے. کلمے کی تسبیح تو پسندیدہ ہے. میں نے پہلی کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ آپ اس رمضان میں بھی اپنی تسبیح ایک اگر فکس کر سکتی ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فکس کر لیں، اس لیے کہ بہرحال یہ بہت زیادہ انکریج کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جتنی مرتبہ میری زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے یہ کلمہ مجھ پر شاہد ہو جاتا ہے کہ کیا میں اپنی باقی زندگی میں جتنی دیر میں نے یہ کلمہ بولا اس کے علاوہ میں جو بولتی ہوں، میں جو کرتی ہوں، میں جو سنتی ہوں، میں جو سوچتی ہوں، میں جو زندگی میں لائف چوائسز اڈاپٹ کرتی ہوں، میں جس طرح سے اپنی زندگی میں معاملات نبھاتی ہوں، میں جیسے رشتے سنبھالتی ہوں، میں جس طرح سے اپنے آس پاس لوگوں کو محبت دیتی ہوں یا لوگوں کے ساتھ اپنے حساب سے معاملہ کرتی ہوں، کیا وہ اس کلمے کے مطابق ہے؟ اب کلمہ گواہ ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ کلمے کو مجسم کر دیں گے. آپ نے احادیث سنی ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم آتا ہے قیامت کے دن انسان کے اعمال کو مجسم کر دیا جائے گا. انسان کے عمل، مثال کے طور پر آپ کا نماز پڑھنا، اگر میں آپ سے کہوں آپ کا نماز پڑھنا آپ کے سامنے کھڑا ہے عمل ایک مجسم ہو کر جسم کی شکل میں، تو اس وقت نہیں ہمیں سمجھ آتا. بٹ قیامت کے دن وہ سارے ڈائنامکس بالکل الگ ہوں گے. جبھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسکالرس کا عقیدہ ہے جو سمجھاتے ہیں کہ ہم مسلمان اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود، اتنا ویوڈ ڈسکرپشن آخرت کا سننے کے باوجود، اتنا جنت اور جہنم کے بارے میں جاننے کے باوجود جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ آپ کو جنت اور جہنم ایگزیکٹلی ویسی نظر ہی نہیں آ سکتی. اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. وہاں کے ڈائنامکس الگ ہیں، وہاں کے پیرامیٹرز الگ ہیں، وہاں کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہوگا. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اعمال مجسم ہو جائیں گے، تو میرا کلمہ پڑھنا ایک عمل ہے، زبان کا عمل، یہ مجسم ہو کر میرے سامنے آ جائے گا. بالکل جیسے قبر کے اندر میرا قرآن پڑھنا میرے سامنے آ جائے گا. جس کا قرآن سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کی قبر میں اس کا قرآن اتنا حسین ساتھی بن کے اس کے ساتھ موجود ہوگا، اور جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا
اس کا قرآن کا عمل اس کے سامنے ایک دوست کی شکل میں قبر میں موجود نہیں ہوگا. تو ہمارا کلمہ پڑھنا، ہمارا قرآن پڑھنا شاہد ہوتا ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس اپرچونٹی سے محروم کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو ابھی بھی اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے قبر کا سوچے تو ہمیں خوف آتا ہے. کوئی انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا ہے وہ کتنا بھی اللہ کے راستے پر دوڑ رہا ہو اور نیک ہو کہ اس کو قبر سے ڈر نہیں لگتا. بیکاز قبر سے ڈرنا از ویری نیچرل. قبر سے ڈرنے کے لیے آپ کو صحابہ کے قصے بھی مل جاتے ہیں، اور قبر کے معاملات ایسے ہیں کہ قبر سے ڈرنا چاہیے. Every one of us in a need to have a ساتھی and a companion جو کہ قرآن کے اعمال کی شکل میں مجسم ہو کر آئے گا، اور پھر وہ ہماری حفاظت کرے گا، اور پھر اس کی نور سے ہماری قبر میں نور آ جائے گا اور اندھیرے ختم ہو جائیں گے. ہم سب کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ قبر کے لیے یاد رکھیں، قبر نیک یا بد ہر انسان کو ایک بہت ٹائٹ ہگ کرتی ہے. جب ہمارے گھر والے ہمیں دفنا کر چلے جاتے ہیں اور ان کے قدموں کی فٹ سٹیپس کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں تو پھر قبر کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اور احادیث کے مفہوم کے مطابق کوئی نیک ہو یا گناہ گار ہو، قبر ہر انسان کو ایک بہت زور کا حق کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ نیک کے لیے وہ حق ایک ویلکم حق ہوتا ہے. آپ نے کبھی، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، بعض لوگ بہت فزیکل ہوتے ہیں، ان کو حق کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ حق کرتے ہیں بس ہلکا سا آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کریں گے، حق کریں گے. بعض لوگ جو ہے وہ پورا آپ کا قیمہ بنا دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے چلو بھائی آج تو جو ہے وہ ساری ربس دوسرے ربس کے ساتھ مل گئی. ایسا ہی ہے جب آپ قبر کا معاملہ سنتے ہیں تو قبر کے لیے آتا ہے احادیث کے مفہوم کے مطابق کہ کافر کو قبر بالکل ایسے سکویز کرے گی اس حق کے اندر کہ اس کی ربس دوسری ربس کے اندر، رائٹ اور لیفٹ کی ربس ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مخلوق کافر کی چیخ و پکار قبر کی سنتی ہے سوائے انسان کے. ہر مخلوق. قبرستان کے پاس سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں وہ سب سنائی دینے لگ جائے جو مجھے سنائی دیتا ہے تو تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو اور روتے رہو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو آپ کو آوازیں سنائی دیتی تھیں جو اللہ ان کو سنوانا چاہتا تھا. ہم سب کو قبروں کے اندر قرآن کی ضرورت ہے. تو جس طرح سے میری زبان کے ادا کیے ہوئے الفاظ تسبیحات ہوں، کلمہ ہو، کلمہ شہادت ہو، یا قرآن کی آیات کے الفاظ ہوں، یہ میرے اوپر گواہ ہو جاتے ہیں. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے، صحابہ یہ جو عرب کلچر تھا ان میں سے بعض لوگ ٹریول کرتے تھے، بٹ ان کی ٹریولنگ زیادہ تر میجورٹی عرب کی ٹریولنگ ود ان عرب ہی ہوا کرتی تھی. عرب پیننسولر کے اندر ہی ٹریول کیا کرتے تھے، باہر کے ملکوں میں بہت کم عرب جایا کرتے تھے. اب آپ کو معلوم ہے جب یہ عرب کے اندر ہی گھومتے رہتے تھے، عربیہ کے اندر ہی، تو وہاں کھنڈرات بھی تھے، قوم سمود کے، قوم عاد کے، جن کے پاس سے عرب گزرا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ جب کھنڈرات دیکھتے ہیں تو کھنڈرات دیکھنے والا کون ہو گیا؟ جو کھنڈرات دیکھ رہا ہے، شاہد. اور کھنڈرات کیا ہو گئے؟ مشہود. آپ یہ شاہد اور مشہود کہنے کو صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، بٹ اگر آپ ٹھہراؤ کے ساتھ اور علم کے ساتھ ذرا تھوڑا سا پونڈر اور ریفلیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پورا اسلام شاہد اور مشہود کے درمیان میں گھوم رہا ہے. دیٹس دا ایسنس آف اسلام. بالکل اسی طرح سے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ عرب یا کوئی بھی کھنڈر دیکھنے والا شاہد اور کھنڈرات مشہود. ناؤ ٹیک اٹ ان انادر پرسپیکٹو. کھنڈرات کس چیز کے شاہد ہوتے تھے؟ اسکالرز اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ کھنڈرات بھی شاہد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں شاہد ہوتی ہے، دوسرے وقت میں وہ مشہود ہو جاتے ہیں. کھنڈرات اس وقت پر اور اس بات پر شاہد ہوتے تھے کہ جو اللہ کی نافرمان قومیں ہوتی ہیں، جب وہ اپنی نافرمانی پر کمپلیٹلی جم جاتی ہیں اور وہ اپنی نافرمانی پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ کا انصاف آتا ہے، پھر اللہ کی سزا آتی ہے. اور کھنڈرات نے اصل میں اللہ کی سزا لوگوں کے اوپر ایکسپیرینس کی تھی، دیکھی تھی، وہ گواہ تھے.
تو اس ڈیفینیشن کے اندر کھنڈرات کیا ہو گئے؟ شاہد. اور جو انہوں نے دیکھا اللہ کی سزا، اللہ کا انصاف، اللہ کا جلال، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک نافرمانی کے ریپرکشنز کا آ جانا، یہ ہو گیا مشہود. تو اصل میں انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمارے پچھلی جنریشنز کے صحابہ کرام سے پڑھے ہوئے شاگرد ہوتے تھے، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کی جنریشنز، انہوں نے قرآن کو بالکل الگ انداز میں سمجھا. اور ہمیں بھی اس وقت اس انداز کو تھوڑا سا اپنانے کی ضرورت ہے، بیکاز اس سے اویئرنیس آتی ہے. کس چیز کی اویئرنیس؟ کہ ہم چلتے پھرتے اپنے آپ کو اپنے رب کے لینس کے اندر محسوس کرنے لگ جائیں. تو انسان ایک وقت میں کھنڈرات پر شاہد ہوتا ہے اور ایک وقت میں کھنڈرات اللہ کے انصاف پر شاہد ہوتے ہیں. پھر قرآن میں آیت آتی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اب آپ آیت پڑھتی ہیں، آپ سب کچھ کا ترجمہ آتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ایز اے گواہ کافی ہے. اب اس کا مطلب ہے اللہ کس پر گواہ ہے؟ اللہ پوری کائنات پر تنہا ایویڈنس کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اب آپ آیتیں پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، اب اپنی تلاوت قرآن کریں گی، آپ غور کیجئے گا کچھ آیتوں کے اندر آپ کو شاہد اور مشہود کا کانسیپٹ خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ پوری کائنات پر گواہ ہے اور اللہ تنہا اس پوری کائنات پر گواہی کے طور پر کافی. آپ کہتی ہیں قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہاری حفاظت کرنے والے تم پر ہیں. کل میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، آپ کی حفاظت کرنے والے کون ہیں آپ پر؟ فرشتے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4. ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں تم جو بھی کرتے ہو. یہ کرامن کاتبین کا شاہد اور مشہود ہونے کا ذرا آپ سٹرکچر سمجھیں. کرامن کاتبین آپ کے اوپر ہو گئے شاہد، آپ کے اعمال مشہود. سو کانسٹنٹلی آیات کے اندر آپ کو مفہوم کو سمجھنا آ جاتا ہے. ہم ہر وقت یا تو دیکھے جا رہے ہیں یا ہم ہر وقت کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. کرامن کاتبین، فرشتے ہم پر گواہ ہو گئے. اچھا، یہ ہے دنیا کا معاملہ. ناؤ تھنک ان مور کانشیس پرسپیکٹو. جب تک آپ دنیا میں ہیں فرشتے آپ پر گواہ ہیں، ایسا ہی ہے. آسمان کے برجوں والے فرشتے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں. آپ کے کرامن کاتبین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں. رمضان کے فرشتے جو خاص طور پر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ ادھر نیکی کریں اور ادھر آپ کا عمل آسمانوں پر لے جایا جائے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. وٹ گونا ہیپن جب قیامت آئے گی؟ شاہد اور مشہود اب سوئچ کر جائے گا. اب فرشتے اترتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. قیامت قائم ہو گئی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. فوکس آن دس آیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب شاہد کون ہو گیا؟ اب انسان شاہد ہو گیا. اور جو آپ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھیں گی روز محشر قیامت کے دن، وہ کون ہو گئے؟ وہ مشہود ہو گئے. سو قرآن کی آیتیں، قرآن کی ایک ایک آیت قرآن کی اور کئی آیتوں کا ایکسپلینیشن دیتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے اور میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. جب اللہ نے چاہا کہ اللہ نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا سے اترتے ہوئے ان کی اصلی شکل میں دکھایا. دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. پورے ہورائزن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے. اور یہ جو اس وقت کا سیناریو بنا، اس میں شاہد کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. کس پر؟ جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل پر. سو آپ کو کانسٹنٹلی یہ چیز ملتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گی اور آپ خود بتائیں گے کہ شاہد اور مشہود کیا ہے. ہم پچھلے 2-3 دن سے قسم کے حوالے سے سورۃ العصر کی بگننگ دیکھ رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں شاہد کون ہے؟ العصر شاہد. زمانہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے. کس چیز پر مشہود کون ہے؟ ان الانسان لفی خسر. انسان کی پوری زندگی، انسان کا پورا سٹرکچر جو اس کی 70-80 سال کی زندگی ہے وہ مشہود ہے.
آپ کا ماں کے ووم سے پیدا ہونا، آپ کا بچپن سے جوانی تک جانا، آپ کا جوانی سے بڑھاپے تک جانا اور بڑھاپے سے موت تک جانا، وقت اس کا گواہ ہوتا ہے۔ تو العصر شاہد اور انسان کی زندگی مشہود۔ پھر قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے، قرآن میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم ارجلہم قالوا شہدنا علی انفسنا۔ انسان کا اپنا نفس انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں انسان کی زبان، ایک سیکوینس آئی ہے آیت میں، انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ اور انسان کے پاؤں، یہ تینوں انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ٹھیک، اب یہ تینوں کون ہو گئے؟ شاہد۔ اور گواہی کس کے خلاف آ رہی ہے؟ ہمارے اعمال کے خلاف آ رہی ہے، تو ہمارے اعمال ہو گئے مشہود۔ اب آپ غور کریں، ایک تو شاہد مشہود آپ کو پتہ چل گیا، ایک اور چیز پتہ چل گئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی؟ اس لیے کہ زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ Have you ever thought about it؟ زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، گرجز، کینہ کسی کے لیے رکھنا اور بولنا، حسد کسی کے لیے رکھنا اور پھر حسد میں گفتگو کرنا، کسی کو زبان سے بلٹل کرنا، کسی پر طنز کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم جو کچھ زبان سے بول رہے ہوتے ہیں یہ سب ہماری زبان دیکھ رہی ہوتی ہے، زبان شاہد ہے۔ قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف شاہد بن کر کھڑی ہو جائے گی، اللہ کے اسپائز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو کیونکہ زبان سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو آیت میں سب سے پہلے آیا السنتہم، تمہاری زبانیں، پھر آیا ہاتھ، ایدیہم، تمہارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پھر ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا، ہاتھ سے کسی کو اشارہ کر دیتا ہے، کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ سے گناہ ہو جاتا ہے؟ بیکاز آپ کو اتنی عادت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی فقیر کو جھڑکتے ہیں، گاڑی کا شیشہ تو بند ہوتا ہے نا، پھر آپ ہاتھ سے اس کو ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ہیٹریڈ ہم نے شو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اینڈ پر کہا انسان کے ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور آج کے انسان کے ہاتھ تو بہت زیادہ ہی انسان کے خلاف گواہی دینے کا اینگل سمجھ آ سکتا ہے۔ وٹ ایور وی اسکرول آن آر موبائل اینڈ لیپ ٹاپ اینڈ آن آر آئی پیڈس، جو کچھ ہم اسکرول کر رہے ہیں، جو کچھ ہم ٹائپ کر رہے ہیں، اب تو آپ لکھ بھی رہے ہیں تو آپ ٹائپ ہی کر رہے ہیں، قلم تو ہاتھ میں کم ہی آتا ہے۔ اب لوگ، آپ کے بچے کہتے ہیں اماں آپ کیا آبسلیٹ زمانے کی، آپ پیپر پینسل پہ لکھتے ہیں، آئی پیڈ پہ لکھتے ہیں، اب تو آپ کہاں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، بٹ آپ کے ہاتھ، آپ آئی پیڈ سے لکھ رہے ہیں، آپ کاپی پینسل پر لکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ، آپ ٹیکسٹ میسج ٹائپ کر رہے ہیں، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ود یور ہینڈز آر شاہد، اینڈ وٹ ایور یو آر رائٹنگ، یہی چیز آپ کی جو ہے مشہور بن جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر پاؤں اللہ تعالیٰ نے سیکوینس میں بیان کر دیے کہ پھر اس طرح سے انسان کی مشہور کے اینگل میں وہ سب اعمال جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شاہد اور امت کے اعمال مشہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ اس آیت پہ آئے وَكَيْفَ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وَكَيْفَ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا بوجھ اٹھایا نہیں گیا، اور آپ شدید زار و قطار روتے رہے، اور آپ نے اپنے صحابی سے کہا حسبک حسبک حسبک، رک جاؤ، اس لیے کہ آپ کو گواہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ سوچیں آپ ماں ہیں اور آپ کو اپنی اولاد کی نافرمانی پر گواہ بنا دیا جائے، آپ سوچیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تکلیف شاید اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم امت کی جگہ پر اولاد اور رسول اللہ کی جگہ پر خود کو کھڑا کریں۔ اگر میرے سامنے میری اولاد ہے، اور یہ حقیقت ہے، آپ کو کیا خیال ہے قیامت کے دن ماں یا باپ اولاد کے خلاف گواہی دیں گے؟ دیں گے۔ ماں یا والا ایموشن ہونے کے باوجود، تکلیف کے باوجود، کیا وہاں پر آپ اپنی اولاد کو پہچانیں گی؟ پہچانیں گی۔ دیکھیں وہاں اذیت ڈبل ہوگی۔ کیا؟
جیسے میں یہاں پر خدا نہ خواستہ اس جگہ پر یہاں کھڑے ہو گئے. اب اکثر بہت سے کیسز یہاں دیکھتے ہیں دنیا میں ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے اپنے ملک میں آتے ہیں. بعض دفعہ بچوں سے, بچے لائک ایڈلٹ بچے جن کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں, ہم ان کو بچے کہتے ہیں, مگر اسلام کی ڈیفینیشن میں پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے تو ایک ایڈلٹ ہوتا ہے. ایک 20 سال کا لڑکا ہے اور اس سے ایکسیڈنٹ میں کوئی انسان مر جاتا ہے, اور ایکسیڈنٹ اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس نے خیال نہیں کیا. مطلب ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ غلطی سے ہو جاتا ہے, اور ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ صرف ہائی اسپیڈنگ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نہیں گڑبڑ کریں گے. اب ایسے میں کورٹ ماں باپ کو خود بلاتا ہے اور ماں باپ کو اولاد کے خلاف گواہی دینی پڑتی ہے. کین بی امیجن دا سچویشن آف دا پیرنٹس؟ کسی کے بچے نے زنا کیا ہو اور ماں باپ کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے. ہم سب یہاں مائیں بیٹھے ہیں, ہم سب یہاں مائیں بیٹھے ہیں. آن اے ویری پریکٹیکل نوٹ, دل کیا کہے گا ہمارا؟ اس کو معافی دلا دو. لوگ بلڈ منی کیوں رکھا ہے اسلام نے؟ بلڈ منی کی کوئی وجہ ہے نا. ماں باپ کا دل کٹ رہا ہوتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو پھانسی پہ چڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, رجم ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, کوڑے لگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, جووینائل جیلز میں دیکھ سکتے ہیں, یا پریزنس کے اندر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. کین وی امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فار دا امت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اس امت پر شاہد بنا کر لائیں گے, اور آپ کا رو رو کر یہ حال تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ, میں نے سر اٹھا کر دیکھا, آپ نے جب مجھے کہا تھا ہس بک کہ آپ کی داڑھی اس وقت آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی. جب ماں باپ قیامت کے دن اپنی اولاد کے خلاف گواہی دیں گے, اور دیکھیں بہتر ہے یہاں سختی کر لیں تھوڑی اولاد کے ساتھ, ڈسپلن کرتے ہوئے تھوڑی یہاں محنت کر لیں, تھوڑا یہاں زیادہ صبر کر لیں اور اولاد پر وقت لگا دیں. قیامت میں ہم اپنی اولادوں کو پہچانیں گے بھی, قیامت میں ہمارے ایموشنز بھی ہوں گے, ہمیں معلوم ہوگا سامنے ہماری اولاد ہے, اور قیامت میں ہمیں بھی اپنے سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی. تو وہاں نفسی نفسی ہوگا. ماں ہونے کے باوجود اگر بات آئے گی کہ یا تو یہ جہنم میں جائے گا یا میں جہنم میں جاؤں گی, ماں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہی صحیح ماں اپنی اولاد کے خلاف گواہی دے گی. ماں وہاں شاہد بن جائے گی اور اولاد کی نافرمانی مشہود ہو جائے گی. اینڈ وائس ورسا اولاد ہاتھ پکڑ کے ماں باپ کا کہے گی اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. اور یہ تو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ویسے ٹو بی ویری فرینک, انسان صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے, اس لیے کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں اولادوں کو ماں باپ سے محبت نام کی رہ گئی. ہم سب کی بات نہیں کر رہے, بٹ میجورٹی ماسز آپ کو ایسے ہی نظر آتے ہیں. آپ ذرا دنیا میں سر اٹھا کر دیکھیں, ہم نے ڈاروزم کی تھیوری کو کمپلیٹلی ایبزارب کر لیا ہے. وہ ڈاروزم کی تھیوری, وہ جو تھیوری آف ڈاروزم تھی, وہ صرف یہ نہیں تھی سروائیول آف دا فٹسٹ والی, کہ ہم صرف اتنا مان لیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اینسیسٹرز میں گرے ایپس رکھتا ہے. It wasn't just like this. That was a whole idea of living and surviving in this world. جانور فری سیکس کرتے ہیں. جب آپ نے ایک دفعہ یہ مان لیا کہ آپ کے آباء و اجداد جانور ہیں, لوگ کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے, کوئی بات نہیں, ہم کہہ دیتے ہیں ہم گرے ایپ سے پیدا ہوئے تھے. فرق پڑتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے, بیکاز جب آپ ایک دفعہ یہ مان لیں گے کہ آپ کے انسیسٹرز جانور تھے, تو پھر آپ کے لیے بہت سی وہ چیزیں ماننا مشکل نہیں ہے جو آج جانور کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے ہیں. جانور فری سیکس کرتا ہے. آج انسانیت کو سر اٹھا کر دیکھیں, فری سیکس. نکاح کی بیڈ لاک کی ذمہ داری کسی کو نہیں لینی, بیکاز بہت ذمہ داری سر پر آ جاتی ہے. لیونگ ٹوگیدر, ہمارے ہی جان پہچان کے لوگ آس پاس ہمارے کتنے رہتے ہیں جن کے بچے باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں, اینڈ دے ہیو ڈکلیئرڈ ٹو دیئر پیرنٹس کہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں, ہم نے رکھے ہوئے اپنے ساتھ دوسرے نان مسلم عورتیں یا ہم نے بیویاں رکھی ہوئی ہیں, بٹ ہم نے نکاح کورٹ میرجز نہیں کیے ہوئے, نہ نکاح کیا نہ کورٹ میرج کیا, بٹ وی آر فائن. ہم ہسبینڈ وائف کی طرح رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈاروزم واز جسٹ اے بینائن تھیوری. نو, اٹ وازنٹ جسٹ اے بینائن تھیوری. اٹس اے ہول آئیڈیا ٹو گیو یو. آپ فری سیکس کریں. جب جانور سیکس کرتا ہے اور فیمیل پریگننٹ ہو جاتی ہے, whose responsibility is to take care of the child? فیمیل. میل تو اپنا سیکس ارج پوری کر کے چلا جاتا ہے. تو آپ کو اب دنیا کے اندر نظر کیا آ رہا ہے؟ لیونگ ٹوگیدر کے اندر جس مرد کا دل چاہتا ہے جس عورت کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرتا ہے, اس کے بعد سنگل پیرنٹ مائیں عورتیں سنبھال رہی ہیں, عورتیں سب گھروں کو سنبھال رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور بچے پال رہی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس مرد کا بچہ ہے, بیکاز ان کو بھی فری سیکس کرنے کی عادت ہوئی ہوئی ہے. جانور کے اندر یہ ہے.
کہ جانور ایک سرٹن ایج کے بعد اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے. جسٹ لک اراؤنڈ ان اے گلوبل پرسپیکٹو. 17-18 سال بعض ملکوں کے اندر آپ کی ایڈلٹہڈ آپ کو جو وہ سٹیزن ڈکلیئر کرتے ہیں 16 سال, بعض جگہ 18 سال, بعض جگہ 20 سال. ونس یو وانٹ ہٹ یور سٹیزن شپ ایج, آپ ایڈلٹہڈ میں آ جاتی ہیں, آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے, اب پیرنٹس کی ذمہ داری ختم. جانوروں ملاقات, جانور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ نیور. تو ہم انسانوں نے کیا شروع کر دیا؟ اولڈ ہومس. ہمیں کیا ضرورت ہے بوڑھوں کی ذمہ داری لینے کی؟ دے آر جسٹ انوائنگ, ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں. اب صرف اور صرف دے آر اے برڈن اپون اس. یہ سارے کا سارا امپیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اٹس دا امپیکٹ آف دا ڈارونز تھیوری. اگر ہم ابھی بھی آنکھیں نہ کھولیں, اور اگر ابھی بھی ہمیں اپنے اسلام پر کانفیڈنس نہ آئے, اگر ابھی بھی ہمیں اسلام پر کنوکشن نہ آئے, اور ہمیں اسلام کو اپناتے ہوئے ابھی بھی اگر آنر نہ لگے, تو بس بھول ہے ہماری کہ ہم پھر دوبارہ سے اپنی ایک گلوری مینٹین کر سکتے ہیں. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ ٹیک دا بیج آف اسلام. جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں. کس نے کہا ہے کہ آپ لڑائی کریں, جھگڑا کریں, انسلٹنگ انداز میں بولیں؟ مسلمان کبھی بھی انسلٹنگ نہیں ہوتے ہیں. وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور اخلاق پر ہے ہی نہیں جس کی گفتگو کے انداز میں سامنے والے کو انسلٹ کرنا ہے, چاہے وہ پوڈیم پہ کھڑا ہے یا وہ گھر میں بیٹھا ہے. پوڈیم میں کھڑے ہونا آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتا کہ آپ جس کی چاہیں انسلٹ کر دیں, آپ جس کو چاہیں شٹ اپ کرا دیں, آپ جس کو چاہیں خاموش کرا دیں. اخلاقی رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب انسان, ایک کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کروں اور میں آپ سب کی انسلٹ کر دوں, اس کے بعد آپ سب مجھ پر شاہد ہیں. میں اکیلی ہوں اس وقت جو مشہود کی کیٹیگری میں. میری تو راتوں کی نیند اٹھ جائے ایسے میں. مجھے تو حلق سے کھانا نہ اترے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, یا میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی قیامت کے دن. اتنے سارے گواہ جو میرے خلاف گواہی دیں گے. قیامت میں ایک میں ہوں گی, کہیں میری زبان میرے خلاف گواہی دے رہی ہوگی, کہیں میرے ہاتھ, کہیں میرے پاؤں, کہیں میرے آس پاس کے اپنی میری اولاد اور رشتے, کہیں میرے آس پاس کے جان پہچان کے لوگ. ہم جب اس اینگل سے اسلام کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہٹ کرتا ہے. اور قرآن کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے, اس کی سیریسنس کو سمجھیں, اپنی زندگی کے مختصر ہونے کو سمجھیں. اگر تو زندگی 500 سال کی ہوتی تو بہت اچھا تھا, چلو 100 سال ایسے ہی گزار لیتے ہیں, پھر اگلے 200 سال میں قرآن پڑھنا شروع کریں گے, پھر جب 300 سال میں داخل ہوں گے تو پھر قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. بائی دا ٹائم 400 سال کے ہوں گے, چلو پھر الحمدللہ ہم اسپرچل بھی ہو جائیں گے اور رائچیس بھی ہو جائیں گے. We don't have this much time. ہماری تو امت کی عمر ہی بہت چھوٹی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کس کو کس وقت موت آ جائے, ہمیں تو اپنا ٹائم اسپین بھی نہیں پتا. ایوریج ایج آف امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم is 65. ایوریج ایج. ہم جتنے بھی اس کمرے میں بیٹھے ہیں, آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. No one. After 100 years. ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوگا. اگر آپ اس وقت 16 سال کی بھی ہیں, sweet 16, تو بھی ایگزیکٹ آج سے 100 سال کے بعد یہاں کوئی نہیں ہوگا ہم میں سے. اور یہ چٹکی بجاتے ہوئے گزر جاتا ہے. اور پھر یہ سارے ہمارے خلاف گواہی دینے والے آبجیکٹس, انسان, فرشتے, یہ آس پاس کی مخلوقات, یہ سب ہمارے اگینسٹ گواہی دیں گے. امیجن میری اولاد میرے خلاف گواہی دے. آج اولاد آنکھیں نکال کر ماں باپ سے بات کرتی ہے تو ماؤں کی حالت بری ہو جاتی ہے, اتنی ایموشنل ہو جاتی ہیں, تھوڑی دیر کسی سے بات نہیں کرتی ہیں. جوان اولاد, 6 فٹ کی اولاد آپ کے اوپر چیخ کر جائے گی, اس کے بعد آپ کا دل ایسا ٹوٹتا ہے, آپ شاید منہ سے کچھ نہیں بولتے ہیں, بٹ یو کین فیل دا پین. جوان بیٹیوں سے بھی میں بات کر رہی ہوں, ہم سب تو اس وقت بیٹیاں ہیں نا, شادی شدہ بیٹیاں, اور ماں باپ کو کتنا ٹوکتی ہیں. آپ کیوں اتنی بات ریپیٹ کرتی ہیں, آپ سب کے سامنے ایسے کیوں بول دیتی ہیں, آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے. Can we ever imagine that we are talking to our mothers like this? اور زیادہ تر ہم اپنی ماؤں کو نرم چارہ بناتے ہیں, زیادہ تر. It's a high time. Can we ever imagine کہ میری ماں میرے خلاف شاہد ہوگی روز محشر, اور میں مشہود ہوں گی اس وقت, اور میری ماں کہے گی جب میں بوڑھی ہو گئی تھی نا اللہ, یہ مجھے آ کے ٹوکا کرتے تھے, یہ مجھے آ کے میری انسلٹ کیا کرتے تھے, یہ لحاظ نہیں کرتی تھی, اس کے اپنے بچے کھڑے ہوتے تھے. کوئی ہماری انسلٹ کر کے جاتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کم سے کم
کوئی آپ کا بڑا ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، کہ آپ کا شوہر ہے، اس نے آپ کو کسی کے سامنے کچھ کہہ دیا تو آپ کہتی ہیں بندہ کم سے کم اکیلے میں بات کر لیتا. ہم اپنے ماں باپ کے سامنے یا ماؤں کے سامنے انسلٹنگ وے میں بات کرتے ہیں، ہماری اپنی اولادیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. شاہدن و مشہود. امیجن the کیفیت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ انصاف کی جگہ ہے. آپ دونوں کیپیسٹی میں شاہد ہوں گے. آپ یقیناً اپنی امت کے لیے شفاعت بھی کریں گے. سو آپ شاہد ان دا صورت آف شفاعت کرنے والا شافع موجود ہوں گے. آپ یقیناً اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. لیکن آپ کی شفاعت ہر جگہ قبول کی جائے گی یا نہیں؟ جب حوض کوثر کے اوپر امت کے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، وہ پہچانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کا حوض کوثر ہے اور وہ سب کو پانی پلا رہے ہیں، اور انہوں نے سنا تھا دنیا میں کہ جو یہ پانی پی لے گا اس کو روز محشر میں پھر پیاس نہیں لگے گی. وہ پہنچ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرشتے ان کو دھکا دے کے پیچھے کر دیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے یہ میرے امتی ہیں. اور اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چلے گا یہ میرے امتی ہیں؟ دا اسکیریسٹ حدیث، اسکیریسٹ حدیث، کیسے پتہ چلے گا رسول اللہ کو یہ میرے امتی ہیں؟ بیکاز ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں. من نمازی، نمازی مسلمان، وہ تو ایک الگ ہی فیکٹر ہے جو نمازی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے. کبھی ہم اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے نہ ہوں. حوض کوثر تک آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانتے ہیں؟ حدیث بتاتی ہے ان کے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے. نمازی لوگ. پھر بھی فرشتے ان کو دھکا دے دیں گے اور کیا کہیں گے اللہ کے رسول سے؟ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد اپنے طریقہ عبادات بدل لیے تھے. محروم. اللہ کے رسول ہر پوائنٹ پر ہر ایک کی شفاعت نہیں کر سکیں گے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ احادیث کے مفہوم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز محشر کئی مقامات پر ہوگی، الگ الگ کئی جگہ پر آپ شفاعت کریں گے. آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، آپ ایز اے ہول پوری انسانیت کی شفاعت کریں گے. جہاں حساب کتاب شروع کرنے کی بات آئے گی، آپ حوض کوثر پر بعض لوگوں کو پانی پلا دیں گے، وہ شفاعت کا اینگل ہوگا. لیکن تمام مسلمانوں کو ہر جگہ آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو ایک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں ایز اے شافع کہ آپ اپنے امت کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں کہ آپ خود گواہی دیں گے. آپ سورۃ الفرقان میں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ یہی میری قوم ہے جس نے قرآن سے ہجرت کری تھی. یہ وہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے اس مقام پر رسول اللہ میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں یا میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ اب آپ شاہد وہ ہیں جو میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر آنے سے محفوظ رکھے. پھر ہم پڑھتے ہیں قرآن میں آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان امت سے کہتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر گواہ ہو جاؤ. تو اب شاہد کون ہو گیا؟ امت مسلمہ. امت مسلمہ شاہد ہے. کس پر شاہد ہے؟ تمام انسانیت پر. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب مسلمان امت تمام انسانیت پر شاہد ہے، ٹھیک، اور تمام انسانیت مشہود ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ باقی انسانیت نے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کیا کیا. آپ گواہی دیں گی ہر نان مسلم کے لیے جو آپ کے انٹریکشن میں آیا ہوگا کہ اگر اس تک اسلام کا علم پہنچا تھا تو اس نے اس کے اوپر کیا رسپونڈ کیا اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. پھر اسی سرکل کو آگے بڑھاتی ہے آیت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب کیا ہو گیا؟ اب امت مسلمہ مشہود اور شاہد کون ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اٹس اے ویری ڈیپ کانسیپٹ جو قرآن نے دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا آپ گواہ رہیں ہم مسلمان ہیں. تو اب بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ میں شاہد کون ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام. آپ گواہ رہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گواہ رہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے شاہد اور مشہود کون ہو گیا؟
حواری، یہ سارے کے سارے مشہور ہو گئے. پھر قرآن میں آتا ہے اہل کتاب سے مسلمان کہیں گے، اہل کتاب لوگوں سے مسلمان کہیں گے اپنی ذمہ داری دین کی پہنچانے کے بعد، اشہدوا بأننا مسلمون. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے؟ مسلمان امت اہل کتاب سے کہہ رہی ہے اشہدوا، تم سب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اب شاہد کون ہے؟ اہل کتاب شاہد ہو گئے اور مسلمان امت مشہود ہو گئی کہ انہوں نے ذمہ داری ادا کر دی. تو اس طرح سے آپ کو ایک کانسیپٹ شاہد مشہود کا ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، خطبۃ الحج، جس کے اندر آپ کو ریفلیکٹیو ایموشنز نظر آتے ہیں. ریفلیکٹیو ایموشنز دیکھیں، ایک وصیت قرآن میں آتی ہے یعقوب علیہ السلام کی. جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اذ حضر یعقوب الموت، انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، دیکھو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ان کو فکر تھی نا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے پاس تو اب بات تو انبیاء کی لائن لگ گئی تھی. اب امیجن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ حج دے رہے ہیں، اور آپ کا یہ ایک ہی حج تھا جو آپ نے کیا تھا، ایک اور آخری حج، اور آپ کے ریفلیکٹیو ایموشنز آپ کو اس میں نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ قوموں کے اندر شرک کا وائرس بار بار حملہ کرتا ہے. آپ آدم علیہ السلام سے اٹھا کر دیکھیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آ جائیں. شرک ایک ایسا وائرس ہے قوموں کے اندر جس نے ہمیشہ بار بار پلٹ پلٹ کر حملہ کیا ہے. اللہ جب شرک بڑھ جاتا تھا کوئی نبی بھیج دیا کرتا تھا، وہ نبی آتا تھا، معاشرے کی کلینلینس ہوتی تھی، شرک ختم ہوتا تھا، اللہ نئی تعلیمات دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میں شرک آئے گا، اور آپ جانتے تھے کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ریفلیکٹیو ایموشنز دیکھیں. آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کس چیز پر؟ اللہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ادا کر دینا از مشہود. اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اب ہم میں سے ہر انسان کے ہاتھ میں قرآن ہے جو ہمیں شرک سے بچا سکتا ہے، ورنہ کوئی چیز ہمیں شرک سے نہیں بچا سکتی. شرک اندھیری رات میں، اندھیری رات جس میں چاند نہیں ہوتا، وہ دن مہینے کے جس میں چاند غائب ہوتا ہے، the last days of the month، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو دیکھنا جتنا ڈیفیکلٹ ہے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے اندر شرک کو پہچاننا مشکل. تو توحید پر جم کے رہنا، توحید کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، توحید کو اپنے زندگی اور اپنے شخصیت کے کسی پہلو سے چھوٹنے نہیں دینا. جب ہماری ڈیپینڈنسی اپنے جیسے انسانوں پر ہونے لگ جاتی ہے، اپنی چیزوں پر ہونے لگ جاتی ہے، اپنے مٹیریلسٹک ویلتھ پر ہونے لگ جاتی ہے، توحید کمزور پڑنے لگ جاتی ہے. جمعے کا دن ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. جمعے کا دن حدیث کے مطابق آپ پر گواہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سید الایام یوم الجمعۃ وہو شاہد والمشہود یوم العرفہ. آپ نے کہا جمعے کا دن تم پر شاہد ہے. کس چیز کے اوپر شاہد ہوتا ہے؟ جمعے کے دن میں نے عبادت کی. جمعے کے دن کوشش کیا کریں صرف اور صرف ظہر کی نماز نہ ہو. ہماری جمعے کے دن کی خاص عبادت کیا ہے؟ جمعے کی نماز تو ہم عورتیں مسجد میں پڑھتی نہیں، صحیح ہے. جمعے کی نماز جب ہوتی ہے تو وہ ظہر کی نماز نہیں ہوتی ہے. ہم کہیں میں گھر میں جمعے کی نماز پڑھ لوں گی، نہیں، جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جمعے کی نماز نہیں پڑھتے. ہاؤ وی کین میک آر جمعہ اسپیشل؟ بیکاز جمعے کا دن آپ نے کہا تھا تم پر شاہد ہے، تمہاری عبادت پر شاہد ہے. جمعہ شاہد، تمہاری عبادت مشہود. جتنے جمعے میں نے اپنی زندگی میں بلوغت سے لے کر موت تک دیکھے ہوں گے، ان سارے فرائیڈیز کو مجسم کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. آپ سوچیں، ہم تو سوچتے بھی نہیں، ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں چلو قرآن ساتھی کی شکل میں آئے گا. ایچ اینڈ ایوری عمل ول بی ان اے فارم آف اینی جسم. میرے وہ سارے جمعہ کے دن جو میں نے اپنی زندگی میں پیوبرٹی سے لے کر موت تک ایکسپیرینس کیے ہوں گے،
وہ جمعے کی دن کی شکل میرے سامنے موجود ہے، یا تو فریش اور کمپلیٹلی گلوئنگ اور نورانی بیکاز میں جمعے کے دن عبادت کرتی تھی، یا بالکل پیرالائزڈ اندھا گونگا بہرا جسم میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور جب وہ ایسا ہوگا تو وہ میرے خلاف گواہی دے گا۔ جمعے کے دن کی خاص عبادت بہت آسان ہے، کوشش کریں سنت سمجھ کر شاور لیں ظہر کی نماز سے پہلے ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز تو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، شاور لیں، سورۃ الکہف پڑھیں۔ لیکن بعض دفعہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نا مکمل سورۃ الکہف پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ جمعرات کی مغرب سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر بھی نہیں موقع ملتا کوئی بات نہیں، یا تو شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، بس اتنا ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آخر کی 10 آیتیں پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا تو شروع کی 10 آیات کم سے کم یہ تو کر لیں۔ اینی عبادت which can make my جمعہ کی عبادت a special عبادت، keeping in mind the essence of روزہ محشر in my mind، کہ جب میں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی اور اللہ میرے حساب کتاب کو دیکھ رہا ہوگا تو میرے جمعے کی عبادت کم سے کم ایسی تو ہو کہ لولی لنگڑی نہ ہو، پیرالائزڈ نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی میں نے ایفرٹ کی ہو۔ تو اب اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایسنس آ جاتا ہے کہ یہ شاہد اور مشہود کا کانسیپٹ کلاسیکل ٹیکسٹ کے اندر میجورٹی اسکالرس نے قرآن کی میجورٹی آیات پر اپلائی کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں میں سے کتنوں کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، آپ نے پہلے اس کو کر کے دیکھا تھا۔ اٹس ناٹ جسٹ سورہ اسپیسیفک، بیکاز اس کے اندر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا تنوین لگی ہوئی ہے، تو آپ کسی ایک چیز سے اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں پھول کے پیٹلز کی طرح۔ شاہد اور مشہود رسول اللہ اور امتی بھی ہو سکتے ہیں، امتی اور پھر آگے دیگر اقوام بھی ہو سکتی ہیں، میرا اپنا اعضاء، جسم کے اعضاء، اور میرے اپنے اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو 3 آیتیں یہاں مکمل ہوتی ہیں، ان 3 آیتوں کے بارے میں اسکالرس کی 2-3 رائے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک، ابھی تک آپ نے یہ دیکھا بالکل پلین کہ ان تینوں آیتوں میں قسم آئی، تو پہلی رائے یہ ہے کہ یہ تینوں آیتیں مقسم بھی ہیں۔ دس از رائے نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اینڈ اٹ سیمس ویری لاجیکل فار اینی ریڈر آف دا قرآن کہ یہاں پر تینوں آیتوں میں قسم ہے تو تینوں مقسم بھی ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ مقسم علیہ نہیں ہے، ایک رائے۔ دوسری رائے اسکالر کہتے ہیں کہ جو آیت نمبر 4 آ رہی ہے، آیت نمبر 4 میں سورۃ البروج کے آتا ہے قتل اصحاب الاخدود، کرسڈ ہیں اصحاب اخدود، ٹرینچز والوں کو اللہ نے کرس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ جو آیت نمبر 4 ہے دس مائٹ بی دا مقسم علیہ، دس از رائے نمبر 2، ٹھیک ہے؟ رائے نمبر 1 کیا تھی؟ یہ تینوں آیتیں کیا ہیں؟ مقسم بھی ہیں۔ رائے نمبر 2 جو آیت نمبر 4 ہے وہ کیا ہے؟ مقسم علیہ۔ رائے نمبر 3 یہ ہے کہ نہیں، جو آیت نمبر 4 ہے وہ مقسم علیہ ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 آتی ہے ان بطش ربک لشدید، یہ آیت نمبر 12 آئے گی سورۃ بروج، ان بطش ربک لشدید۔ تیسری رائے کے مطابق مقسم علیہ یہ ہے۔ اچھا، اس تیسری رائے کا میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں۔ آپ قرآن میں ایک سیکوینس نوٹ کرتے ہیں، اور وہ سیکوینس یہ ہے جو موسٹ آف دا ٹائم آئی ہے۔ جب مقسم علیہ والی آیت آتی ہے اس میں ایک لام زبر لام تاکید آتا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ قرآن میں آتا ہے لا ترکبن طبقا عن طبق فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لا ترکبن طبقا عن طبق۔ تو یہ تیسری رائے میں جن اسکالرس نے کہا آیت نمبر 4 مقسم علیہ نہیں ہے، آیت نمبر 12 مقسم علیہ ہے، ان کا لاجک آپ کو میں نے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں مقسم علیہ کے ساتھ قرآن میں عربی زبان کا لام زبر اس جملے میں آتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ آپ کے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم یہاں پر اپنی آیت نمبر 3 کا الحمدللہ ایکسپلینیشن مکمل کر چکے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اپنی سورت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بالکل بگننگ میں بتایا تھا کہ سورت میں پہلے حصے میں قسم ہے، پہلا مضمون،
پھر دوسرے حصے میں تاریخ کا واقعہ ہے. تو اب بیسیکلی ہم جس مقام پر آ گئے ہیں وہاں پر تاریخ کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. اچھا, the striking fact in 21st century related to the history you have seen in Quran, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر اورینٹلسٹ بڑے سٹل انداز میں اسلام کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں. اورینٹلسٹ کو جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ مستشرقین کو جانتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں مستشرقین اور انگریزی میں کہتے ہیں اورینٹلسٹ. دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ کو اس وقت قرآن سائنسز کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی ہے, مڈل ایسٹ کی چند یونیورسٹیز کے علاوہ آپ کو ویسٹرن یونیورسٹیز جانا پڑتا ہے اور آپ علوم القرآن میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم. اٹس ناٹ جسٹ اس, میجورٹی مسلمانوں کو نہیں معلوم. علوم القرآن میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آپ کو چند مڈل ایسٹرن کنٹریز کے علاوہ اگر آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہے علوم القرآن میں, آپ کو ویسٹرن یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ہمارا سارا علم جو گولڈن اسپین اندلوس میں موجود تھا وہ وہاں سے لائبریریز کی لائبریریز اٹھا کر اپنے پاس لے جا چکے ہیں اور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. اور وہاں پر قرآن کے بہت سے پروفیسرز ہیں, نان مسلم پروفیسرز ہیں قرآن کے. ان کو عربی ہم سے زیادہ کئی گنا اچھی آتی ہے. ہم میں تو میجورٹی کو عربی آتی نہیں ہے. نہ صرف ان کو عربی آتی ہے, they have a very great grip on the wordings of Quran. ان کو قرآن عربی زبان میں سمجھ آتا ہے, ان کو قرآن لنگوسٹیکلی سمجھ آتا ہے, ان کو قرآن فگریٹیولی سمجھ آتا ہے. But they are not Muslims. صحیح؟ کسی کے موبائل میں اذان ہو رہی ہے پلیز. اچھا اوکے, ان کو قرآن ہر طرح سے سمجھ آتا ہے, بٹ اتنا قرآن سمجھ آتا ہے کہ ان کو ہر مفہوم سمجھ آ رہا ہے, پھر بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ ذہن میں سوال نہیں آتا کیوں؟ بیکاز نیت کاؤنٹس اے لاٹ. آپ کس مقصد کے لیے کس کام کو انیشیٹ کر رہے ہیں, یو ول نیور گیٹ دا برکت آف اٹ. ایک انسان صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہر سال عمرہ کرتا ہے, صحیح, دکھاوے کے لیے. اور ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان اپنے آپ پر بہت اچھا گواہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے شاہد اور مشہود کی بات کی. دنیا نہیں پہچان سکتی, میں کسی کا نہیں پہچان سکتی, آپ کسی کا نہیں پہچان سکتے کہ اس کا عمرہ کرنا ریا شو آف کے لیے ہے یا ایکچولی اس کو اللہ سے بہت محبت ہے اور یہ اپنا صدقہ کر کے پیسے کا ہر سال عمرہ کرتے ہیں. وی کانٹ کرٹیسائز اینی ون, وی کانٹ کرٹیسائز. یس آئی کین جج مائی سیلف کہ میں شو آف میں عمرہ کر رہی ہوں یا میں صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کے لیے عمرہ کر رہی ہوں, شکر میں عمرہ کر رہی ہوں, اپنی اللہ کے ساتھ ایک اسپرچویلٹی کے اینگل کو مزید ڈیپ کرنے کے لیے عمرہ کر رہی ہوں. We can't tell about anyone, but I can tell about myself. جب آپ نیت یہ رکھتے ہیں کہ آپ ریا کی بیسس پر, شو آف کی بیسس پر ہر سال عمرے کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں, آپ جتنا بھی حرم کے کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ لیں, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی. رزق ہو سکتا ہے بہت. دیکھیں رزق کا تعلق, فائنینشیل اسٹیٹس کا تعلق از ناٹ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ٹو اسلام اینی مور. کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے دین میں یہ کہا کہ جو جتنا زیادہ اچھا پکا مومن ہوگا فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوگا. دیر از نو سائنس ریلیٹڈ ٹو دس. مومن پیسے والا ہو بھی سکتا ہے, مومن پیسے والا نہیں بھی ہو سکتا. ایمان کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان اپنی ایک چیز ہے, پیسہ ایک اپنی کیٹیگری ہے جو اللہ دیتا ہے. کیا اللہ کافر کو پیسہ نہیں دیتا؟ ہم تو روتے اسی بات میں, انہیں کو تو سب مل گیا. ہمارے پاس تو ریسورسز ہونے کے باوجود اس وقت بلینز اینڈ بلینز ریسورسز اس ملک کے اندر موجود ہیں, بٹ وی آر ہینڈی کیپ بیکاز ہم پر سینکشنز لگے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا تو یہ حال ہے. تو پیسے کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کافر کو پیسہ نہیں دے گا, وہ تو رزق کی شکل وہ ہر ایک کو دیتا ہے. بات یہ کہ جب آپ کی نیت میں صفائی نہیں ہوتی, جب نیت صاف نہیں ہوتی, تو نیکی کی برکت یا کسی اچھے کام کی برکت یا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا بھی آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ نہیں دیتا. کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو کورسز پر کورسز کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کم ہیں. اب تو کم نہیں ہیں, بہت ہیں. جس انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں ماشاء اللہ آپ کو ہجوم کے ہجوم نظر آتے ہیں.
آپ آن لائن چلے جائیں, آپ آن سائٹ چلے جائیں, آپ کو ماشاءاللہ لوگ بہت نظر آتے ہیں. تو ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے, پھر دوسری طرف دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف اتنا علم ہے اور دوسری طرف انہی لوگوں کی زبانوں میں نرمی نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, مٹھاس نہیں ہے, شفقت نہیں ہے, ادب اور احترام نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنے ہی رشتوں کی جائیدادیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کو ہم نے قرآن کے اتنے کورسز کیے, ہم تو قرآن سے جڑ کر ایسے جڑے کہ اب تو ہم دور ہی نہیں ہوتے. برکت نہیں ہے زندگی میں, سکون نہیں ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے, نصیب نہیں ہوتا ان کو. کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو بینکوں میں رکھا ہے ریئل اسٹیٹ کی شکل میں؟ صرف ایک خوشی ہے, میرے پاس اتنے کروڑ کی زمین ہے, میرے بینک میں اتنا پیسہ ہے, میری آف شور کمپنی میں اتنا پیسہ ہے, صرف ایک خوشی ہے. بٹ وہی پیسہ آپ کی ذات پر نہیں لگ رہا, آپ کی اولاد پر نہیں لگ رہا, آپ کو تسکین اور تسلی نہیں مل رہی. ان دا سیم مینر جب نان مسلم صرف کریٹیک کے لیے قرآن کا اور قرآن کی لینگویج کا علم حاصل کرتے ہیں, ایمان کے لیے دل کا دروازہ کھلتا ہی نہیں, محروم اور کانسٹنٹلی محروم. تو یہ مستشرقین اورینٹلسٹ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کریٹیک کے لیے قرآن کی زبان سمجھتے ہیں اور قرآن میں سے غلطیاں نکالتے ہیں. اور انہوں نے قرآن میں کئی غلطیاں نکالی. اگر آپ میں سے کبھی کسی کو موقع ملے ٹو ریڈ دا بکس ریٹن بائی اورینٹلسٹ اور پھر آپ دیکھیں ذرا انہوں نے کیسے قرآن کی غلطیاں نکالی ہیں, تو آپ کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ قرآن کو اور گہرائی سے پڑھیں, سو دیٹ یو کین سی کہ کہاں کہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں. آپ اورینٹلسٹ ہی ہیں جن کے تھرو بہت سارے ان کے بہت سے اینگل ہیں, حروف مقطعات ہو یا ہسٹری ہو, ہسٹری پہ بہت ضبط لگائی ہے انہوں نے. اورینٹلسٹ کی مدد سے ہی بائبل کے ایڈیشنز لکھے جاتے تھے. بائبل کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا یہ لکھا ہوا کہ جو فرعون تھا اس کے جسم کو پریزرو کر لیا جائے گا. آپ بائبل کا کوئی ایڈیشن اٹھا کر پڑھ لیں, آپ بائبل کی کوئی بک پڑھ لیں, بائبل میں کہیں نہیں ملتا کہ فرعون کے لیے کہا ہو کہ فرعون کے جسم کو اللہ اس طرح سے محفوظ کر لے گا کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. حالانکہ ایگزوڈس آپ کو بائبل میں تفصیل سے ملتا ہے. مصر سے نکلنا بنی اسرائیل کا آپ کو بڑی تفصیل سے بائبل کے اندر ملتا ہے, لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس کے جسم کو ایک نشانی بنا لیں گے. قرآن میں ملتا ہے. قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں آتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور تمہارے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو ایک آیت بنا دیں گے. And it's a world renowned fact. آپ کو مورس بکائے کا نام معلوم ہوگا کہ اس کے جسم کے اوپر کام کیا گیا اور کتنے سالوں کے بعد کام کیا گیا. ابھی بھی اس کی ممی رامسس 2 کی جو ہے وہ کائرو میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. آپ بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں آپ کو 3 انبیاء کے ساتھ, میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں قرآن کی تاریخ کتنی اسٹرانگ ہے. And we should be very firm on our feet. ہم کبھی کبھی ویسٹرن کتابیں پڑھتے ہیں, ویسٹرن لوگوں کو سنتے ہیں, ویسٹرن اسپیچز سنتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہاں شاید صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ خود علم حاصل کیا ہی نہیں, اپنا کنوکشن نہیں ہے, اپنے اسلام کا کانفیڈنس نہیں ہے. بائبل میں وہ کہتے ہیں ایک فرعون تھا ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ, کس کو کہتے ہیں؟ نمرود کو. پھر وہ کہتے ہیں ایک فرعون تھا یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں. آپ بھی جا کے پڑھ لیں, جتنی موویز بنائی ہیں انہوں نے فیرو بنایا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں. وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا. They gave the title of Pharaoh to him. وہ کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر فرعون تھا, جو بادشاہ تھا وہ بھی فرعون تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بھی جو بادشاہ تھا وہ بھی فرعون تھا. قرآن میں 64 ٹائمز لفظ فیرو یوز کیا ہے, فرعون, اور 64 ٹائمز میں 64 ٹائمز وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں مصر کا بادشاہ مراد. ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا. یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر جو بادشاہ تھا اس کے لیے سورۃ یوسف میں ملک کا لفظ آیا, بادشاہ, فرعون کا لفظ نہیں آیا. آپ پڑھتی ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا. Now check the authenticity of science, قرآن and بائبل. اور اس انسائکلوپیڈیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 18th ڈائنیسٹی میں جا کر فیرو کی ٹرم سامنے آئی ہے. ابراہیم اور یوسف کے ٹائم پر وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اگر مسلمان اس کانفیڈنس کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈیز کرنا شروع کر دیں, اینڈ ہمارے بچوں میں یہ گٹس ہیں, they have the guts, we have to give them grace. That's a simple thing.
give with them the grace of Islam. اگر ہم اس طرح سے اسٹڈیز کرنا شروع کر دیں تو مسلمان کتابیں لکھیں، مسلمان اسلام کو ڈیفینڈ کریں، مسلمان اسلام کا بیج آف آنر اپنے سر پر لگا کر پھریں، اسلام جو ہسٹری بتاتا ہے، قرآن جو ہسٹری بتاتا ہے، اس کو اس وقت دنیا پروف کر رہی ہے. دیکھیں ہسٹری پڑھنے کے نا ایک اینگل نہیں ہوتا، ہسٹری پڑھنے کے کئی اینگل ہوتے ہیں. قرآن کی جو ہسٹری بتانے کا سٹائل ہے اس میں اس طرح سے بات اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کہیں سے بھی چیز کو سمجھیں گے آپ کو ایک بہت سبق آموز انسیڈنٹ مل جائے گا. اس کی فائن ٹیوننگ میں اسلام نہیں جاتا، جیوگرافیکل اسٹیٹ بتانے میں اسلام نہیں جاتا. مسلمانوں کو اپنی ہسٹری نہیں معلوم. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ایک بالکل فائنل بات کرتی ہوں، I will just take 2 minutes. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین شہید ہوتے ہیں کہاں پہ؟ کربلا میں. کیا دن تھا؟ 10 محرم. سب یونیفارمٹی سے اس حقیقت کو جانتے ہیں، یونیفارمٹی سے سب ہسٹورین اس بات کو مینشن کرتے ہیں. آپ جتنے ہسٹورینس کو پڑھیں گے، آپ ہسٹورین کو کسی ایک ڈائمینشن سے بات کرتے ہوئے سنیں یا کسی دوسرے ڈائمینشن سے، آپ کسی نان مسلم کلچر سے آئی ہوئی کسی ہسٹری کی کتاب کو پڑھیں یا مسلم بیک گراؤنڈ سے آئی ہوئی کتاب کو پڑھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں 10 محرم کو شہید کر دیا جاتا ہے. But you will find variation among historians, even among the Muslim historians and among the Western historians. کیا کہ حضرت حسین کا شہادت کے بعد سر جسم سے الگ کر دیا گیا، ڈمیسکس لے جایا گیا، اور اس کے بعد اس کو یزید کو پریزنٹ کیا گیا، اور پھر یزید نے نعوذ باللہ اس کو پوک کیا. اس کے اوپر مسلم ہسٹورینز ڈیفر کرتے ہیں. صحیح؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ پڑھیں گی اور جب آپ تفصیل سے پڑھیں گی، میں نہیں بتا رہی ابھی کہ اس میں کیا اوتھینٹسٹی اور کیا اوتھینٹسٹی نہیں ہے. آئی ایم جسٹ کیپنگ unbiased opinion in front of you. کہ آپ کو اپنے سامنے ایک ہسٹری ایسے لانی ہوتی ہے جس ہسٹری سے آپ کو یہ پتا چل جائے دس از دا ایسنس، دس کین گیو می بینیفٹ. مجھے اتنا ضرور فائدہ ہو سکتا ہے اتنی ہسٹری پڑھ کے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اب یہ باقی کی جو ہسٹری جہاں پر آپ کو ڈفرینس آف اوپینین مل رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کو آپ لے لیں تو بھی ٹھیک ہے. بٹ دا ہسٹری وچ ول بی ڈیفائنڈ بائی دا قرآن، اس میں ہمیشہ آپ کو فائدہ ملے گا، اس لیے کہ قرآن ڈاؤٹ فل چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. سو وی ایز اے مسلم اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ سب جتنی ہم مائیں بیٹھے ہیں، شاید آپ کے لیے اب دوبارہ سے اکیڈیمکلی خود کو ایکٹیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، حالانکہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے. صرف انسان کی ول پاور چاہیے ہوتی ہے. انسان عمر کے کسی بھی حصے میں اپنے آپ کو دوبارہ اسٹوڈنٹ آف نالج بنا سکتا ہے. جو قرآن پڑھ سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی علم پڑھ سکتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ میں ابھی صحت نہیں ہے، ریٹیننگ پاور نہیں ہے، میں اتنا اپنی نیورو پلاسٹیسٹی اس وقت نہیں دیکھتی ہوں، پلیز اپنی اولادوں کو جہاں دنیا کا علم دے رہے ہیں give them the confidence of Islam too. Bring them in front of Quran. Give them the love of Quran. محبت کے ساتھ لے کر آئیں، ڈانٹ ٹپٹ سے نہیں لے کر آئیں. اپنے بچوں کا آپ تھریشولڈ چیک کریں، اپنے بچوں کا انکلینیشن چیک کریں، اور دیکھیں وہ کس فیلڈ میں آگے جا رہے ہیں. وہ جس سیکولر فیلڈ میں بھی آگے جا رہے ہیں اگر وہ جائز ہے جانے دیں. سائملٹینیسلی سائڈ بائی سائڈ ان کے دلوں کے اندر قرآن کی اہمیت ڈال دیں. اگر آپ کے 3 بچے ہیں، 3 میں سے ایک ضرور نکلے گا جو قرآن کو ایک الگ انداز سے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا. ہر گھر میں ہر ماں کو یہ کوشش کرنی چاہیے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا دوبارہ بلند ہونے کے لیے، اپنی آخرت میں اپنی اولاد کو اپنے حق میں شاہد بنانے کے لیے کوشش تو کریں کہ جب میں قیامت کے دن پہنچوں تو بجائے اس کے کہ میری اولاد میرے خلاف شاہد بن جائے، وہ میرے حق میں، میرے ایمان کے فیور میں شاہد بن کر اللہ سے میری لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے، ہر طرح کے فتنے سے، مشکل حالات سے، ایمان کی آزمائش سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے. اللہ ہمارا اسلام پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہم جو کہیں وہ کہیں جو حق ہو. اللہ ہم جو عمل کریں وہ حق کا عمل ہو. اور اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں
کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔